پھر اس کے بعد ہم ہاتھ باندھتے ہیں، طریقے دو ہیں، یا اہل حق ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں جیسے امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کا طریقہ ہے، یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں جیسے علماء حق علماء احناف کا طریقہ ہے۔ یہ دونوں طریقے شریعت میں ثابت ہیں۔ فوق السرہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھو، تحت السرہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، یہ طریقے چلے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب ثابت دونوں ہیں، لکھے ہوئے دونوں ہیں، موجود دونوں ہیں، تحریر دونوں کی ہے، ثبوت دونوں کا ہے، اب بہتر اور بہترین کا فرق ہے، اچھے اور اچھے ترین کا فرق ہے، تو پھر عمل دونوں میں سے جس پہ چاہو کرو، لیکن ایک بہتر ہوتا ہے، ایک بہترین ہوتا ہے، ایک وی آئی پی ہوتا ہے، ایک وی آئی پی ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا معاملے کو دیکھیں گے تو بات بن جائے گی۔ اب جب صحابہ سے دونوں طریقے ثابت ہیں تو میرے امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد کا اعلان ہے، جب پیغمبر کے صحابہ میں مختلف طریقے آ جائیں تو میرے پاک پیغمبر کا اعلان ہے، اے لوگو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پھر خلفاء راشدین کے طریقے کو پکڑ لینا، ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر رضی اللہ عنہم کے عمل کو دیکھ لینا، جس طرف خلفاء اربع ہوں، جس طرف خلفاء راشدین ہوں، جس طرف خلافت راشدہ ہو، اس طریقے کو لے لینا۔ آؤ ہاتھ باندھنے کے مسئلے پر خلافت راشدہ کا موقف کیا ہے؟ آؤ ہاتھ باندھنے کے مسئلے پر پیغمبر کے ان 4 صحابہ میں کس کا فتویٰ موجود ہے؟ آپ اٹھائیے مسند زید ابن علی، تمام سند میں اہل بیت ہیں، پیغمبر کی اہل بیت کے علاوہ کوئی بندہ اس سند میں نہیں ہے، تمام کی تمام پیغمبر کی اہل بیت ہیں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 53 نے پیغمبر کی اہل بیت کے لیے اعلان کیا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ میرے پاک پیغمبر پہ اللہ نے آیت اتاری، اے پیغمبر میں نے آپ کی اہل بیت کو پاک کر دیا ہے، اے پیغمبر کی اہل بیت جو تمہارے گھروں میں قرآن اور سنت کی باتیں ہوتی ہیں انہیں دہراؤ، تم کے اگلوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا اور باریک بین ہے۔ اس روایت میں تمام اہل بیت ہیں، اہل بیت کے علاوہ سند میں کوئی نہیں ہے۔ ہر مسند زید ابن علی میں یہ روایت موجود ہے، اور امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ سنن نبی داؤد میں بھی اس روایت کو جگہ دیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ان من السنہ، آؤ خلافت راشدہ کی دلیل لینا، خلیفہ راشد کی بات لینا، حضرت علی المرتضیٰ کا عمل لینا۔ فرما ان من السنہ، اے لوگو نماز تو پڑھو گے لیکن میں تمہیں طریقہ محبوب مصطفیٰ بتا رہا ہوں، طریقہ نبوی سمجھا رہا ہوں، طریقہ رسول دکھا رہا ہوں۔ ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، پیغمبر کا بہترین طریقہ یہ ہے، مسنون طریقہ یہ ہے، نماز میں بایاں ہاتھ نیچے ہو، دایاں ہاتھ اوپر ہو اور ناف کے نیچے ہو۔ خلافت راشدہ اس پر بطور دلیل ہے، خلافت راشدہ اس پر بطور دلیل فتویٰ موجود ہے۔ تو صحابہ کرام سے دونوں طریقے ثابت، تم ناف کے اوپر رکھو پھر بھی حق کا طریقہ، ناف کے نیچے رکھو پھر بھی حق کا طریقہ، بہتر اور بہترین کا فرق ہے۔ جسے اولا غیر اولا کی بات کر کے ایک بات کہہ کر بات آگے چلا لیتے ہیں، اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تو میرے بندے پہ اعتراض کر دے، میرے نمازی و مسلی و مقتدی کو کہہ دے جی غلط طریقہ ہے، جی نہیں۔ علماء احناف علماء دیوبند وہ ہیں جن کو اللہ نے سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے درس گاہ دی ہے، مسئلہ سمجھنے کے لیے خان کہہ دی ہے۔ ہاں درس گاہ میں پڑھا جاتا ہے، خان کہہ میں سمجھا جاتا ہے۔ ہم تصوف کو بھی مانتے ہیں، ہم تدریس کو بھی مانتے ہیں۔ یاد رکھنا افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ہم تو پوری شریعت کی بات کرتے ہیں، پورے دین کی بات کرتے ہیں، ادھورے دین کی بات نہیں ہے۔